علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، کیا ان گناہوں کی معافی ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ بتا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ وسیع ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ بات سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اگرچہ تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، سمندروں کے قطروں سے زیادہ ہوں، پھر بھی اللہ رب العزت اگر تو صدق کے دل سے آ جائے تو اللہ رب العزت تیرے سارے زندگی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رحمت الہی کے کیا کہنے، یہ تو شب برات تو دور کی بات ہے، یہ مطلقاً حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس ٹائم سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنا دست رحمت بچھا دیتا ہے تاکہ دن والے گناہ گار جو ہیں اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ رب العزت ان کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جب صبح ہوتی ہے، طلوع فجر ہوتی ہے تو دن والے دن کو اللہ رب العزت اپنا دست رحمت بچھا دیتا ہے اور رحمت بچھا دیتا ہے، اور جو رات والے گناہ گار ہوتے ہیں تاکہ دن کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تو عام حالات کی بات ہے کہ جو بندہ رات کو گناہ کرے دن کو معافی مانگے، اور دن کو اگر گناہ ہو جائیں اور رات کو معافی مانگے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ لیلۃ الشعبان نصف شعبان کو جو بندہ اللہ رب العزت کے یہاں گڑ گڑائے گا، توبہ استغفار کرے گا اور اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کرے گا، اس بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے مروی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے رحمت کے 100 درجے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک درجہ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اور جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں تمام کو صرف اور صرف رحمت کا ایک درجہ عطا فرمایا ہے، وہ چاہے جانور ہوں، وہ چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، جتنے بھی ذی روح اشیاء ہیں تمام پر اللہ رب العزت نے رحمت کا ایک درجہ تقسیم فرما دیا ہے۔ اور ایک درجہ رحمت کا یہ عالم ہے کہ ماں اپنے اولاد کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، جانور اپنے اولاد کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درجے کا یہ عالم ہے کہ ہم والدین اپنے اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 99 درجے اللہ رب العزت نے مؤخر کر کے رکھ دیے ہیں۔ کیوں؟ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی محبوب کی امت پر وہ رحمت عطا فرما کر کے اپنی محبوب کی امت کی بخشش فرما دے گا۔ اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ ہی مروی ہیں، مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ لم یعمل خیرا قط، کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ لفظ قطو یہ بتا رہا ہے کہ وہ بندہ کتنا بڑا گناہ گار تھا، ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب اس کے وصال کا ٹائم آ گیا، اس کی موت کا ٹائم آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کر کے کہتا ہے اے میرے بیٹو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم نے اس وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اولاد نے کہا کہ ابا جان کیا وصیت ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میری وصیت یہ ہے کہ جس ٹائم میں مر جاؤں، جس ٹائم میں فوت ہو جاؤں، تم نے مجھے جلا دینا ہے، آگ کے اندر مجھے جلا دینا ہے۔ جس ٹائم میری لاش کی راکھ بن جائے، اس راکھ کے 2 حصے کرنے ہیں، ایک خشکی کے اندر پھینک دینی ہے اور ایک تری کے اندر پھینک دینی ہے۔ اس طرح مجھے نیست و نابود کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ الغرض اس طرح بندے کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصیت کے مطابق ان کے بیٹوں نے اس کو جلا دیا، اس کے راکھ کے 2 حصے کیے، ایک حصہ تری کے اندر اور ایک حصہ خشکی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے خشکی اور تری کو حکم ہوتا ہے کہ جتنے بھی تیرے اندر اس شخص کے ذرے ہیں تمام کو اکٹھا کیا جائے، اس کا مجسمہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور وہ پیش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندہ نواز، بتا کہ تو نے اس طرح کی وصیت کیوں کی ہے، یہ ناجائز عمل کی وصیت تم نے کیوں کی ہے؟ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس وجہ سے یہ وصیت کی ہے خشیتی کا، یا اللہ مجھے تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے اندر اتنے گناہ سموئے ہوئے ہیں
کہ میں کس منہ سے تیرا سامنا کر سکوں۔ یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں اس تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں تیرا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یا اللہ میں صرف اور صرف اس وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں جو ہے یہ وصیت کر بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو صرف اور صرف مجھ سے خوف رکھتا ہے؟ فرمایا تیرے اس خوف کے عمل کی وجہ سے میں رب رحمان تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے تجھے میں جنت عطا فرما رہا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی رحمت اتنا زیادہ وسیع ہے، وہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، اتنی رحمت وسیع ہے کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے گناہگار کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو جو بندہ مومن لیلۃ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت کے حضور جھکے گا، گڑ گڑائے گا، دعا مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا، اس پر اللہ رب العزت کا انعام، اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ آخری حدیث پاک کہ حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی آپس میں دوست تھے، متحابین، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ایک اسلامی ماحول رکھتا تھا، اپنے آپ کو عالم کہلاتا تھا، اور ایک بندہ گناہگار تھا۔ جس ٹائم گناہگار شخص سے گناہ کوئی سرزد ہو جاتا تھا تو وہ جو اسلامی ماحول رکھتا تھا، جو اسلامی ذہن رکھتا تھا، جو اپنے آپ کو عالم کہلواتا تھا، وہ کہتا کہ تو نے اب گناہ کیا ہے لہذا اکثر اب رک جا، اگر تو نے بعد میں گناہ کیے تو تیری مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ایک وقت آیا کہ اس گناہگار سے ایک دن کوئی بڑا گناہ ہو گیا، جس کو اس اسلامی بندے نے اور اس عالم بندے نے دیکھا کہ استعظمہ، اس نے بڑا گناہ سمجھا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری بخشش ناممکن ہے، اب اللہ رب العزت کی رحمت تجھ پر نہیں آ سکتی، تو نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، لہذا اب تیرے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تیرے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے رب تعالیٰ کی رحمت پر بڑی امید ہے، اللہ رب العزت میری بخشش فرما دے گا، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن اللہ رب العزت کی رحمت پر میں بھی امید رکھنے والا ہوں۔ دونوں کا وصال ہو جائے، دونوں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور دونوں پیش ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ جو گناہگار ہوتا ہے اس گناہگار کو فرماتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دو، اور یہ جو اپنے آپ کو عالم کہلواتا تھا، اپنے آپ کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھال کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے دوسروں کو مایوس کرنے والا تھا، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو میری رحمت پر کوئی امید نہیں تھی، یہ دوسروں کو میری رحمت سے دور کرتا تھا۔ جا، میں نے تیری بخشش کا ذریعہ میں نے نہیں بنایا، اور تجھے میں جہنم کے اندر داخل ہونے کا میں فرمان جاری کرتا ہوں۔ اور جو گناہگار تھا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوست، وہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی رحمت اس پر وسیع ہو جاتی ہے اور اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اپنے آپ کو صرف اور صرف عمل کے بل بوتے پر ناز کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوئی بلکہ اس کو جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل کا بندہ جو اللہ کی رحمت پر امید رکھ کر جنت کے اندر چلا گیا، جو بندہ مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو ایک عمل کرتا ہے 10 نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر لکھی جاتی ہیں، وہ بندہ مومن جب اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کرے گا، اللہ کے حضور دعا کرے گا، التجا کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی کرے گا، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا انعام و اکرام